رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ تو وہ خوبصورت تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری جو بصرہ کے امام اور مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل بھی نہیں تھے، صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو ان کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خود پیغام لے کے آئے تھے۔ رابعہ نے فرمایا، میری 4 باتوں کے جواب دے دیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ حسن بصری کہنے لگے، یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں کہ دوست کی ہوں؟ کچھ بھی بتا نہیں سکتا۔ تو پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو پھر کہنے لگے کہ یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو پھر کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا تو کس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے؟ میرے گناہ زیادہ ہوں گے کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ حسن بصری فرمانے لگے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا، اچھا یہ بتائیں کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کوئی پار نکل جائیں گے اور کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ تو حسن بصری پھر کہنے لگے، یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا، اچھا جاؤ، آپ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رات کو اپنی خادمہ سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو جو 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دینا، کسی کو نہ بتانا، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کر۔ تو ان کی خادمہ نے وہی کیا۔ جب وہ فوت ہوئی تو رات کو 2-4 بندے بلا کر ان کو دفن کر دیا اور صبح کو اعلان کیا، تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اگلی رات کو ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، وہ سبز لباس پہنے ہوئے، حسین و جمیل، اور ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ تو خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا، میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا کہ وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے۔ اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پھر خادمہ نے پوچھا، منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا، وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے جس اللہ کو میں نے 40 سال نہیں بلایا، اس اللہ کو میں 4 گز زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا کہ اس سے آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔